جی السلام علیکم فیض بھائی جس طرح آپ نے یہ بزنس کا قرض کا بولے تو کچھ لوگ بولتے ہیں کہ تجارت جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشہ ہے. اب کچھ ہم انجینئرنگ کر رہے تو وہ لوگ بولتے ہیں کہ تم یہ کر رہے تجارت کریے, تو اب اس میں کیسے آپ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا. انہوں نے یہ سوال کیا کہ بہت سے لوگ کالج جاتے ہیں, انجینئرنگ وغیرہ کر کے نوکری کے لیے جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاجر تھے, بزنس مین تھے, تو لہٰذا تجارت کرنا چاہیے, یہ نہیں کرنا. یہ کہا تھا, دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاجر بننے سے پہلے کسی کے مال کے ذمہ دار تھے. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دوسروں کا مال لیا کرتے تھے, لے جا کر منڈی میں فروخت کیا کرتے تھے, اور اس پر آنے والے نفع میں بزنس پارٹنر ہوا کرتے تھے. ایکچوئل آپ کا انویسٹمنٹ نہیں تھا. ٹھیک ہے, آپ ایسی تجارت کرتے رہے, اور کئی لوگوں کی کرنے کے بعد آخر تجارت آپ نے جس سے کی وہ تھی خدیجہ رضی اللہ عنہا. آپ کا ان سے نکاح نہیں ہوا تھا. خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک بزنس وومن تھی, انٹرنیشنل ٹریڈ تھا, آپ شام وغیرہ اپنا مال بھیجا کرتی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صداقت, سچائی, امانت داری کی جب خبر پہنچی, آپ نے اپنے غلام سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جائے کہ کیا میرا مال لے کر, میرا بزنس کا سامان لے کے وہ منڈی میں فروخت کریں گے میری طرف سے, اور جو بھی آئیں گا میوچولی وہ جو پہلے لیتے تھے مجھ سے بھی لے لے پرسنٹیج. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت پسند آئی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹریڈ کرتے رہے, خدیجہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت, صفات, حرکات, سکنات, اخلاق دیکھتی رہی اور متاثر ہوتی گئی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ظاہر سی بات ہے, جب جس سے وہ مال لے رہے تھے, جس کا بزنس کر رہے تھے, ان کے اخلاق بھی تو دیکھیے. آپ کسی سے نہ ملے بھی ہو تو اس کے بزنس ٹرانزیکشن یا ایک فون کال سے آپ اندازہ کر سکتے ہو اس کی شخصیت کا کیا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہو رہے تھے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رشتہ بھیجا گیا, مطلب یہ دیکھ کر کہ اتنی امانت دار فلاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ چکے تھے خاتون کتنی امانت دار ہے, اور پھر بعد میں آپ کا نکاح ہوا. نکاح کے بعد جب اس کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی کام کرتے رہے. خدیجہ رضی اللہ عنہا اس کی اونر تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بزنس کاروان لے جاتے تھے, کرتے تھے. جب آپ نبی بنے تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اس چیز کو, آپ کی کام کو دیکھ کر, اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے پوری تجارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپ دی. کہا آپ اس کے اونر ہیں, آپ جو چاہے کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کسی اور کے ہینڈ اوور کیا, اور اس کا آپ پھر منافع لیا کرتے, مطلب جو کام پہلے آپ کرتے تھے وہ کسی اور کو دیا, پھر آپ اس کا منافع لیا کرتے تھے. تو اس سے پتہ چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کسی اور کا بزنس بھی کیا, پھر اپنا بزنس بھی کیا, پھر کسی اور کے ساتھ پارٹنرشپ بھی کی. ایسا ہی ہو گیا نا, پہلے کسی اور کا بزنس کیا, پھر جب خدیجہ رضی اللہ عنہا نے دے دیا خود کا ہوا, پھر آپ نے کسی کو ہینڈ اوور کر کے اس میں پارٹنر بن گئے. سمجھ رہے آپ؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ٹریڈنگ کی. لیکن کیا اس کے علاوہ کرنا درست نہیں؟ بالکل ایسا نہیں. یاد رکھیے کوئی بھی حلال کام آپ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. پریفریبل ہے بزنس کرنا. کیوں لکھتے علماء بہت سارے کہتے ہیں کہ پریفریبل ہے بزنس کرنا, اچھی بات ہے. اس کی وجہ یہ, بزنس اور تجارت کے اندر بندہ ہمیشہ اللہ سے لو لگائے رکھتا ہے. کیوں؟ اللہ اور اضافہ اور اضافہ اور اضافہ, لو لگائے رکھتا. نوکری میں کیسا تھا, بس اس سے اتنے اوپر بڑھ گیا, اتنا مل گیا, کافی سیٹسفائیڈ. تو اس میں کیا ہوتا ہے, بزنس میں بندہ اللہ سے لو لگائے رہتا ہے, بس اس کو آگے بڑھنے کی رہتی, دعائیں کرتا رہتا کثرت سے. نوکری میں کیسا ہے, مینیجر ہی بن گیا تو اس کو معلوم مینیجر کی فکس سیلری ہوتی ہے, اس سے زیادہ نہیں بڑھنے والی, تو وہ اسٹیگننٹ ہو جاتا ہے, اس کے پلانز بھی اسٹیگننٹ ہوتے ہیں. جبکہ بزنس میں ان لمیٹڈ, دعاؤں میں بھی, اللہ سے لو لگانے میں بھی, اور اس کے پلانز بھی ان لمیٹڈ ہوتے ہیں. بزنس میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ وقت نکال پاتے ہیں بہت آسانی سے اپنے دینی کاموں کے لیے, اپنے دینی مجالس کے لیے, یا کہیں آپ کو جانا ہے دین کے لیے. یہ ایک بہت بڑا بینیفٹ ہے. لیکن ایز سچ نوکری کرنا کوئی بری بات بھی نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت کم صحابہ تجارت, اور اکثر صحابہ نوکریاں کرتے تھے. مطلب صحابی ہے رضی اللہ عنہ, ان کی تجارت ہے, ان کے پاس کام کرنے والے کون ہیں؟ پورے لوگ سب, سمجھ رہے نا, نوکری کرتے تھے. سمجھ رہے آپ, بزنس تو بہت کم لوگ کرتے تھے. تو ایز سچ بزنس پریفریبل ہے, جو کر سکتا ہے. اس میں وقت زیادہ ملتا ہے, انسان ہمیشہ آگے بڑھتا ہے, کبھی رکتا ہے, اسٹیگننٹ نہیں ہوتا ہے, ہمیشہ اللہ سے, مطلب اسکائی از دا لمٹ ہوتی ہے, اللہ سے امیدیں کرتا ہے, خوب کام آگے بڑھاتے رہتا ہے. یہ ایک اچھی بات ہے. لیکن ایسا تو میں نہیں کہوں گا کسی کو بولا جائے کہ تم انجینئرنگ کر رہے, بزنس کرو, اس سے اچھا. میں سمجھتا ہوں انجینئر بھی بہت اچھے بزنس کرتے ہیں, ڈاکٹرز بھی بہت اچھے بزنس کرتے ہیں, ہے نا. آئی ٹی فیلڈ میں لوگ جا کے بہت اچھے بزنس کرتے ہیں. تعلیم کا تعلق نہیں, تعلیم کے بعد بھی آپ بزنس کر سکتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اور بزنس کے لیے کبھی کبھار ایکسپیرینس لینے جاب کرنا, یہ بھی ایک اچھی بات ہے. کہ تو آپ آتے ہی خود کا شروع کر دیں گے تو نقصان میں ہوتے ہیں. اگر آپ ایکسپیرینس گین کرتے ہیں تو اس کے بڑے
فائدے ہوتے ہیں. تو پریفریبل ہے, اچھی بات ہے بزنس, چونکہ اس میں خالی وقت دین کے لیے زیادہ مل سکتا ہے. آپ جب چاہے کھولتے, جب چاہے بند کرتے, ہینڈ اوور کر سکتے, آپ دوسرے لوگوں کو ڈیوٹی دے سکتے کہ آپ کام کرو, میں فری رہتا ہوں, اچھی بات ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں یہ ہر کسی کے لیے اس زمانے میں پاسبل نہیں تھا, آج بھی نہیں, تو لہٰذا کیا جا سکتا ہے. لیکن کوئی دوسرا اگر نوکری کرے تو اس کو یہ نہیں بول سکتا ارے تم یہ کہ وہ کر رہے, اللہ کے رسول تو بزنس کرتے تھے لہٰذا تم بھی بزنس کرو. کرنا چاہیے لیکن کوئی ضروری نہیں ہے. حلال رزق جہاں سے بھی آتا ہے, چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو,